مسافر، تم اس طوفان میں اکیلے بیٹھے ہو، کیا تمہیں یہ طوفانی ہوا اور گرجتی بجلی نہیں ڈراتی؟ رانو چڑیا، ڈر تو اب اس دل میں باقی نہیں رہا۔ طوفان ہو یا سناٹا، سب کچھ اب ایک جیسا لگتا ہے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تمہارے دل میں کیا طوفان چل رہا ہے جو تمہیں بہر کے طوفان سے بے نیاز کر رہا ہے؟ رانو چڑیا، دل کے اندر ایک ایسا طوفان ہے جو کبھی نہیں تھمتا۔ ماضی کی تلخ یادیں، ٹوٹے ہوئے خواب اور ناکامیوں کا بوجھ، یہ سب مل کر دل میں ایک طوفان برپا کرتے ہیں۔ باہر کے طوفان سے کیا ڈرنا جب اندر کا طوفان چین سے جینے نہیں دیتا۔ میں تمہاری بات سمجھتی ہوں، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے میں بھی اپنے حصے کے طوفانوں کا سامنا کرتی ہوں۔ کبھی ہوا کے تیز جھونکے میرے پیر ہلا دیتے ہیں، کبھی بارش کی بوندیں مجھے گیلا کر دیتی ہیں، لیکن میں پھر بھی اڑتی رہتی ہوں، اپنے پروں کو مضبوطی سے پھیلا کر۔ رانو چڑیا، کیسے کرتی ہو یہ سب؟ کیسے ان طوفانوں کا مقابلہ کرتی ہو؟ میں نے سیکھا ہے کہ طوفان سے بچنے کی کوشش بے سود ہے۔ اگر میں ڈر کر کہیں چھپ جاؤں تو میں کبھی اڑان نہیں بھر سکتی، اس لیے میں اپنے پر پھیلا کر طوفان کا سامنا کرتی ہوں اور اس کے ساتھ اڑتی ہوں۔ جب طوفان گزر جاتا ہے تو آسمان صاف ہو جاتا ہے اور میں پھر سے سکون سے اڑ سکتی ہوں۔ رانو چڑیا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے ہمیشہ طوفان سے بچنے کی کوشش کی، اس کا سامنا کرنے کی ہمت کبھی نہیں کی، ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ طوفان سے بھاگنا کوئی حل نہیں ہے مسافر، جتنا تم اس سے بچنے کی کوشش کرو گے وہ اتنا ہی تمہیں پیچھے سے دھکیلتا رہے گا۔ جب تک تم اس کا سامنا نہیں کرو گے تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ رانو چڑیا، مگر کیسے؟ اگر میں ناکام ہو گیا، اگر طوفان مجھے بہا لے گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں بکھر گیا؟ ناکامی کا خوف ہی تمہیں روکتا ہے مسافر، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ طوفان ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اس کے بعد کا سکون صرف اس کو ملتا ہے جو اس کا سامنا کرے، اور اگر تم بکھر بھی گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم شکست کھا گئے۔ بکھرنے کے بعد دوبارہ جڑنے کی طاقت تمہارے اندر ہی ہے۔ رانو بہن، شاید تم صحیح ہو، میں ہمیشہ اپنے اندر کے طوفان سے بچتا رہا ہوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کا سامنا کروں، شاید اس کے بعد ہی سکون ملے گا۔ یہی بات ہے مسافر، جب تم اپنے اندر کے طوفان کا سامنا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارا دل بھی صاف ہو جائے گا، جیسے طوفان کے بعد کا آسمان۔ طوفان کا سامنا کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن اس کے بعد کا سکون بے مثال ہے۔ رانو بہن، میں سمجھ رہا ہوں، شاید میں نے ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے میں اندر سے اتنا بے سکون ہوں، لیکن اب میں ہمت کروں گا
اور اپنے اندر کے طوفان کا سامنا کروں گا۔ یہ صحیح فیصلہ ہے۔ یاد رکھو مسافر، طوفان کے بعد جو روشنی ملتی ہے وہ تمہیں اندر سے مضبوط کر دے گی۔ تمہارے دل کا ہر کونا روشن ہو جائے گا۔ جانو چڑیا، تمہاری باتوں نے مجھے ایک نیا حوصلہ دیا ہے۔ شاید اب میں بھی سکون حاصل کر سکوں۔ اور جب تم یہ یاد کر لو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ طوفان کا سامنا کرنا کتنا ضروری تھا۔ تمہاری زندگی میں جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ ہٹ جائیں گے اور روشنی کی کرنیں تمہاری زندگی کو روشن کر دیں گی۔ دوستو، انسان چڑیا کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے دل میں ایک نیا عزم محسوس کرتا ہے۔ چڑیا خوشی خوشی آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے۔ طوفان کے درمیان بھی اس کے پروں میں سکون ہے۔ انسان اس کی پرواز کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں بھی سکون اور امید کی ایک نئی کرن جاگتی ہے۔ میں تمہاری کہانی نے میرے دل کو چھو لیا ہے۔ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ سکون کیسے حاصل ہوتا ہے۔ یہ طوفان کے بعد ہی ممکن ہے جب ہم اپنی کمزوریوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ہاں مسافر، طوفان کے اندر ہی سکون ہے، لیکن اسے وہی پاتا ہے جو اس کی گہرائی میں اترے اور اس کا سامنا کرے۔ تم بھی یہی کرو اور سکون